بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد اس نے شرعی پردہ شروع کیا۔ اس کے سسرال والے یہاں تک کہ بہت سے رشتہ دار بھی اس بات سے ناواقف تھے۔ ماں کو پریشان دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی، امی آپ کیوں پریشان ہیں؟ ماں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس کا ماتھا چوما اور پیار بھرے اداس لہجے میں بولی، کیا تم اپنی شادی والے دن بھی شرعی پردہ کرو گی؟ جی امی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ماں، مگر بیٹی بولی، امی میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر ایک فیصلہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں شادی والے دن پورے پردے میں رہوں گی، نقاب کروں گی اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھوں گی، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کوئی تصویر بھی نہیں بنائے گا اور نہ ہی کوئی میری ویڈیو بنائے گا اور کوئی رسمیں بھی نہیں ہوں گی۔ ماں نے کہا، یہ کیسی خواہش ہے بیٹا؟ تمہارے سسرال والے ماڈرن ہیں، اتنے امیر ہیں، کیسے وہ یہ مانیں گے؟ لڑکی نے کہا، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے انکار ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں جو مجھے سب کے سامنے سجا کر گھنٹوں بٹھائے، سب کے ساتھ تصویر بنوانے کو کہے۔ میرے لیے وہ اور ان کی عزت اہم ہے، تو انہیں بھی تو میرا اور میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم دونوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ ماں بولی، مگر بیٹی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے؟ لڑکی نے کہا، مگر امی مجھے یہ سب نہیں پسند، آپ تو جانتی ہیں مجھے کسی کی شادی پہ جانا بھی اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ آخر یہ بات پہلے اس کے والد پھر سسرال اور اس کے ہونے والے شوہر تک پہنچتی ہے۔ سسرال والے صاف انکار کر دیتے ہیں، مگر لڑکا یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ میں اپنے ہونے والی بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ مگر امتحان کی اصل گھڑی تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ دن آتا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا، بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بہت سے مہمان شادی میں شریک ہوتے ہیں، مگر مہمانوں کو یہ بات ناگزیر لگتی ہے کہ نہ تو کوئی مووی میکر ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر موجود ہے۔ دلہن تیار ہو کر جب آتی ہے تو اسے دیکھ کے حال میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، اتنا بڑا گھونگھٹ اور اوپر سے اتنی بڑی چادر پہنائی آپ نے؟ ارے آنٹی گھونگھٹ تو اٹھائیے، اس کا لڑکی نے نقاب کیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کئی باتیں حال میں گونجنے لگتی ہیں۔ آئے ہائے، دلہن اور نقاب، یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ جانے کس کردار کی ہے لڑکی، کیا پتہ لڑکی نے منہ کالا کروایا ہو اپنے ماں باپ کا اور اب چھپا رہی ہو۔ کہیں چہرہ تو داغدار نہیں؟ کسی نے کہا، اپنا چہرہ تو دکھائیے، ہمیں آپ کی تصویر بنانی ہے، تو اس پہ بھی منع ہو گیا۔ لوگوں کا شک یقین میں بدلتا گیا۔ نہ جانے ایسی کتنی باتیں اسے اس کی فیملی اور اس کے سسرالیوں کو سننی پڑی۔ نکاح کی رسم ہوئی، نکاح ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی رسم نہ ہوئی، نہ ہی دولہا اندر آیا۔ اس کی ماں، اس کی ساس نے کئی بار آ کے کہا، بیٹا نقاب اتار دو، اب تو نکاح ہو بھی گیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا، کوئی بات نہیں امی، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، جب میرے شوہر نے اجازت دی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ امی آپ پریشان نہ ہو، مگر وہ ماں تھی، کیسے پریشان نہ ہوتی۔ سب لوگ اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیٹی پہ جملے کس رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، مگر پھر بھی وہ دل پہ پتھر رکھ کے سب چپ چاپ سنتی رہی، سب کو بتاتی رہی کہ میری بیٹی کی یہ خواہش تھی اور پھر اس کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کیا ہوا، اس میں غلطی کیا ہے؟ پھر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے اور آج بھی وہ دونوں خاندان بہت خوش ہیں، اور وہ لڑکی آج بھی کہیں جاتی ہے تو پورے پردے میں جاتی ہے تاکہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ دوستو، آپ سب سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ خدا را کسی پر انگلی اٹھانے کی بجائے حق بات پہ اس کا ساتھ دیا کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ اس سے کسی کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ سنا دیں۔ پردہ کرنا اور پردے میں رہنا اسلام میں بھی اس کا حکم ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں اپنی چھوٹی سوچ سے کسی کا دل اور زندگی خراب کر دیتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی گزارنے کی ہدایت دے، کامیابی والی زندگی دے، عزت خوشی والی زندگی دے، آمین۔
تو دوستوں میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے میرے چینل عارش فیض کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.